اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجل من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بہت سارے دوستوں نے جو دیکھنے سننے والے ہیں انہوں نے میسیج بھی کیے اور یہ کہا کہ جو موجودہ عالمی حالات جو ہیں اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑی تیزی سے، پرٹیکولرلی سرزمین شام میں، ان کا کوئی کو ریلیشن ہے ہماری ایسکیٹالوجی کے علم میں، یعنی آخر الزماں کے علم میں، یا قرآن پاک میں؟ تو کافی سارے دوستوں نے کہا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو میں بھی چاہتا تھا کہ ایک پوری سیریز آپ کے ساتھ کروں اور آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک نے ہمیں کہاں کہاں تک علم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں کیسی باتیں فرما کے گئے ہیں کہ ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف پریشانی یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں یا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں۔ سرزمین شام جو ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی سرزمین ہے، اور اس کی تہذیب کا، اس کی سیولائزیشن کا جو ابتدا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم جو ہے نا، یہ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا ابراہیم تک اللہ تعالیٰ کا نبوت بھیجنے کا، رسالت بھیجنے کا ایک پیٹرن ہے، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم کے بعد ایک علیحدہ سے پیٹرن ہے۔ تو سیدنا ابراہیم کے رسالت کے بعد ہی یہ سرزمین شام کی سیولائزیشن یا اس کی امپورٹنس جو ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام کے بارے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تمام احادیث بھی شیئر کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور سرزمین شام پہ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن نے بہت اچھی بحث کی ہے اور سرزمین شام کا تعارف کرایا ہے باقاعدہ قرآن نے۔ سرزمین شام جو ہے یہ واحد سرزمین ہے جزیرۃ العرب کے باہر جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب سے باہر اگر کسی ملک میں تشریف لے گئے ہیں تو وہ سرزمین شام ہے۔ تو یہ سرزمین شام میں اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر یہ وہی سلسلہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو پھر سرزمین شام کی بہت اہمیت ہو جائے گی۔ اور شام جو سرزمین ہے یہ وہ آج کا سیریا نہیں ہے، آج کا شام نہیں ہے، یہ تو 1945 کی ورلڈ وار کے بعد دجالی تہذیب جب آئی اور اس نے دنیا کو لکیریں ڈال کر ڈفرینٹ خانوں میں اور پنجروں میں تقسیم کیا، تو اس میں انہوں نے ملک شام کو بھی تقسیم کیا۔ ملک شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بھی ملک شام ایک سنگل اینٹی کی صورت میں موجود ہے، اور آج اس میں جو 5 ممالک ہیں یہ سارے کے سارے قرآنک لینگویج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اسلامک ایسکیٹالوجی کے نالج میں یہ سارے ملک شام کہلاتے ہیں۔ اور اس میں آج کا سیریا ہے، جارڈن ہے، لیبنن ہے، اسرائیل ہے اور فلسطین ہے۔ یہ 5 ممالک یہ ساری کی ساری ملک شام کی سرزمین ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ملک شام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ ہسٹوریکلی ایویڈنٹ ہے، اور تمام کے تمام مذاہب جو ہیں، ابراہیمک ریلیجن جو ہے، یعنی مسلمان، عیسائی اور جیوز جو ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پہ کنسنسس رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیبیلونین میں پیدا ہوئے تھے، بابل میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو بہت ستایا گیا اور آگ میں پھینکا گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو حفاظت اور سلامتی عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو ہجرت کا حکم دیا، اور ان کی جو ہجرت تھی وہ ملک شام کی طرف تھی۔ یہ بالکل ہسٹوریکلی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اور ڈاکومنٹڈ ہے یہ بالکل۔
اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 71 ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور لوط کو ایک ایسی زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا للعالمین، تمام عالمین کے لیے برکت رکھی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ للعالمین جو ہے نا، یہ بڑا ہی ایسا ورڈ ہے جس کے اوپر بڑی سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ یہ جو ارض شام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہ برکت جو ہے وہ تمام نہ صرف اس عالم کے لیے اس میں برکت ہے، بلکہ یہ تمام عالمین کے لیے اس میں برکت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنیکشن جو ہے ڈفرینٹ عالمین کے ساتھ ہے۔ دوبارہ سنیے گا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ، ایک زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے۔ اب یہ برکت کیا چیز ہے، یہ پہلے آپ ذرا دیکھتے جائیے کہ اللہ کہتے کیا ہے بار بار سرزمین شام کے بارے میں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ یہ برکت کیا چیز ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے سورہ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 137 ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور کر دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا، جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہاں یہودیوں کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون نے چونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس بستی کا، اس زمین کا کہ مشرق و مغرب کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی بڑی ہسٹوریکلی پروون بات ہے کہ فرعون سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے سرزمین شام کی طرف آئے تھے۔ آگے چلیے، سورہ السبا آیت نمبر ہے 18، اس میں اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، بینہم، ان کے درمیان، وبین القری التی برکنا، اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ جب ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اور بہت ساری بستیاں بسائیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے کے مطابق رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے درمیان میں اور اس بستی کے درمیان میں جس میں نے برکت رکھی تھی، اور بہت سی بستیاں بھی کھڑی کر دی، بہت سی آبادیاں جو اور بھی پیدا ہوئیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جب سرزمین شام کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو برکت دی تھی۔ یہ اس پہ ذرا غور کرتے جائیے گا کہ یہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں ملک شام کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بہت مشہور آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کا سفر کیا ایک رات میں اپنے بندے کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے، بارکنا حولہ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسراء و معراج میں مسجد الحرام سے چل کر مسجد الاقصی یعنی ارضی شام میں جو فلسطین کا علاقہ تھا وہاں گئے تھے، اور اللہ نے کہا کہ وہاں جو مسجد اقصی ہے اس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ یعنی پھر یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بستی میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ برکت کو دیکھتے جائیے کہ اللہ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد
دوبارہ سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 81 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سلیمان کے لیے ہم نے تیز چلتی ہوئی جو ہوائیں تھیں ان کو مسخر کر دیا، جو اس کے حکم سے یعنی سلیمان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، برکت رکھی تھی۔ اب یہاں پھر ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دارالخلافہ تھا وہ فلسطین تھا، ارض شام میں واقع تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ یہ قرآن میں آیات ہیں جو آپ کو تعارف کرا رہی ہیں کہ سرزمین شام جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی سرزمین شام کا ذکر کیا، جس کسی کے حوالے سے بھی کیا، چاہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا تو کہا ہم نے برکت رکھی ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہا تو ہم نے برکت رکھی ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہا تو ہم نے برکت رکھی ہے، اس کی پاپولیسنس آباد کاری کے بارے میں، بستیاں بسانے کے بارے میں کہا تو کہا کہ اس بستی میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج یا سفر اسراء کا ذکر کیا تو وہاں بھی کہا کہ اس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ برکت کیا چیز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ برکت جو ہے یہ قرآن میں کیا کسی اور جگہ بھی آیا ہے، اور اگر آیا ہے تو کس حوالے سے آیا ہے؟ تو سب سے پہلے جہاں اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اسی طرح کی برکت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سب سے پہلا گھر آباد کیا تھا وہ بنایا ہی برکت والا تھا۔ اس کی فضیلت دیکھیں مکہ مکرمہ کی، کہ اللہ نے شام کو یا فلسطین کو یا مسجد اقصیٰ والی بستی کو یہ کہا کہ اس میں ہم نے برکت رکھی ہے، برکنا، ہم نے برکت عطا کی ہے۔ لیکن جب مکہ کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیتن وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور اس کو خیر و برکت والا بنایا گیا تھا، اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بھی بنایا گیا تھا۔ یہاں ڈیفرنس دیکھیں سرزمین مکہ کا اور سرزمین فلسطین کا یا شام کا، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو برکت دی ہے للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں کہا کہ ہم نے جو پہلا گھر بنایا تھا اس میں نہ صرف برکت دی ہے وَہُدًى للعالمین، بلکہ ہدایت بھی دی ہے تمام عالموں کے لیے۔ اچھا جی، ایک تو اب یہ اس شام سے باہر برکت جو ہے سب سے پہلے مکہ میں آ گئی، اس کے بعد آ گیا جناب سورہ الانعام آیت نمبر 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ، ہم نے یہ کتاب نازل کی یعنی قرآن، یہ ایک برکت والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ یعنی اب یہ برکت قرآن پاک میں بھی وہی چیز رکھی گئی ہے، برکت۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكًا۔ اس کے بعد ہے سورہ الرحمن، اس میں اللہ برکت کا ذکر کر رہے ہیں اپنے نام میں۔ تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، یا تمہارے رب کے نام میں برکت ہے، اور وہ رب کون ہے؟ ذی الجلال والاکرام، جو جلال والا ہے اور عزت و تکریم والا ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے رب کا جو نام ہے اس میں بھی برکت ہے، یہ واضح طور پر ہے، اس میں اعظم اللہ کا ایک نام ہے اور اس میں برکت ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اور میں نے کہاں برکت رکھی ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، ہم نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور ان میں برکت پیدا کی۔ آپ نے اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ پہاڑ بنائے اور زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اور ان پہاڑوں میں ہم نے برکت رکھی۔ اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کشتی رکی، سورہ المومن جو ہے اس کی آیت نمبر 29 ہے
وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَکًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْمُنزِلِین، اور نوح کو کہا ہو کہ اے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پر اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یعنی جب وہ کشتی میں سوار تھے تو اللہ نے نوح کو کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو کہ مجھے برکت والی جگہ کے اوپر اتار۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ برکت والی جگہ جو ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی رکی وہاں بھی برکت تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ملک شام میں برکت، مسجد اقصیٰ کے ماحول میں برکت، خانہ کعبہ یعنی مکہ معظمہ میں برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں برکت، میرے رب کے نام میں برکت، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو پہاڑ بنائے اس میں برکت، اور پھر جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی رکی اس میں برکت۔ اب برکت کو سمجھنا بہت ضروری۔ آپ کو بڑی سمپل سی اگزامپل دوں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ برکت فزیکل چیز نہیں ہے، یہ میٹا فزیکل فینامنا ہے، بلکہ سمجھ لیں کہ میٹا فزیکل بنچ آف فینامناز ہیں جس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اس کا فزیکل ورلڈ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فزیکل ورلڈ سے مراد لے رہا ہوں کہ طبیعت کی جو اس دنیا کے فزیکل اصول ہیں یا گریویٹیشنل لاز ہے، برکت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ برکت ان سے ابو ہے اور یہ اس دنیا سے ماورا قسم کی ایک کریکٹرسٹک، ایک خصوصیات ہے۔ کیسے؟ سمپل سی اگزامپل ہے کہ جب دو بندوں کا کھانا ہو اور وہ کفایت کر جائے 10 بندوں کے لیے، یعنی وہ 10 بندے بھی اس کو کھا جائیں اور اس میں کمی واقعہ نہ ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں برکت آ گئی۔ اب وہ فزیکلی تو وہ کھانا 2 بندوں کا تھا، لیکن وہ 10 بندے جو کھا گئے تو کوئی میٹا فزیکل چیز اس میں انٹر ہوئی، اس کی وجہ سے اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، لیکن وہ میٹا فزیکل چیز انویزیبل تھی۔ اسی طرح جو سرزمین شام میں برکت رکھی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے عالمین کے لیے اس میں برکت رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی میٹا فزیکل پراپرٹیز ہیں اس سرزمین کے اوپر جس کا تعلق جو ہے وہ دوسری دنیاؤں کے ساتھ ہے۔ اور میرا یہ بڑا ہی پختہ اور پختہ ایمان ہے کہ جن کو ہم آپ پورٹل کہہ لیں، آپ دروازہ کہہ لیں، آپ ورم ہول کہہ لیں، جو بھی مرضی نام اس کا دے لیں، لیکن اس دنیا سے دوسری کسی دنیا کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کا دروازہ جو ہے وہ سرزمین شام میں موجود ہے اور وہیں سے کھلتا ہے اور وہیں آ کے رکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جو برکت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے جایا گیا، اور وہاں چونکہ برکت موجود تھی تو مسجد الاقصیٰ سے پھر انہیں اوپر والا سفر جو ہے وہ کروانا شروع کیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سلطنت تھی، تو اس میں بھی جو میٹا فزیکل پراپرٹیز تھیں اس ساری حکومت کی، جب ہم ان کا واقعہ پڑھیں گے تو ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن وہ ایک فزیکل حکومت تو تھی ہی، لیکن وہ سمجھ لیں کہ مسلح تھی، equipped تھی اپنے کچھ ایسے کریکٹرز کے ساتھ جن کو میٹا فزیکل کہہ سکتے ہیں، فزیکلی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ بھی سارے کے سارے اوریجینیٹ ہوتے تھے یہیں سے ہی، سرزمین شام سے ہی۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ سرزمین شام پہ اتریں گے۔ وہ اس وقت کسی اور دنیا میں موجود ہیں، وہ جب اس زمین پر واپس تشریف لائیں گے تو سرزمین شام پر ہی اتریں گے۔ دجال جو ہے وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، ان کو دیکھ کر تو سرزمین شام سے ہی بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہیں پہ مارا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پہاڑوں میں برکت، میں نے کہا تھا نا اس کو ایک اور رکھیے گا، میں نے پہاڑوں میں برکت رکھی ہے۔ اب دیکھیں یہ پہاڑ برکت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہاڑوں میں کیسی کیسی میٹا فزیکل چیزیں جو ہیں یا میٹا فزیکل فورسز موجود ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی رکتی ہے تو پہاڑ کے اوپر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی جاتی ہے پہاڑ کے اوپر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سرمن ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ پہلی وحی لے کے فزیکل حاضر ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر۔ یعنی جتنے بھی
میٹا فزیکل کام ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پہاڑوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اصحاب کاف پہاڑ کے غار میں، یعنی آپ جتنے میٹا فزیکل واقعات پڑھیں گے تو میجارٹی ان کی جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ منسوب ہے، کیونکہ اللہ نے کہا، میں نے آپ کو قرآن کی آیت پریزنٹ کی تھی، اللہ نے کہا کہ میں نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اور ان میں برکت رکھی، میننگ دیر بائی کہ برکت جو ہے یہ میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ، اس دنیا کا دوسری دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں سے آتی ہیں ان کی برکت کہتے ہیں۔ یہ ایبسولیوٹلی میٹا فزیکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سرزمین شام کو اہمیت بھی اس لیے دی کہ اللہ نے یہاں بہت ساری میٹا فزیکل پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں جو کسی زمانے میں آپریشنل تھیں، پھر اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو بند کیا، اور پھر کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ اس میٹا فزیکل پراپرٹیز کو کھولیں گے، اور اس کو ہی آخر الزماں کہا جاتا ہے، اسی زمانے کو ایسکیٹالوجی آف اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری منسوب ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب اگلی ایپیسوڈ چلتی ہے تو وہ بنی اسرائیل جو ہوتے ہیں وہ ساری کی سارا انتصاب اس زمین کا اس وقت ان کی طرف رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہاں بھی بڑے ہی میٹا فزیکل کام کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی تھی، اور اللہ انہیں برکت بھی عطا کرتا ہے، بہت کچھ میرا اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسانات کیے۔ تو آج بھی سب سے بڑا پھڈا جو ہے وہ اسی سرزمین کے اوپر ہے، اور اس سرزمین کو سمجھنے کے لیے جہاں قرآن نے اتنا مفصل بیان دیا ہے، میں اگلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد یہودیوں کو سمجھنا جو ہے نا جی، کہ بنی اسرائیل کیا ہے، یہ کہاں سے آئے، ان کے ساتھ کیا گزری، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا، اور آنے والے زمانوں میں ہمارا ان کے ساتھ کیسا تعلق رہے گا اور کیا ہونے والا ہے، اس ساری کھیل کو سمجھنے کے لیے یہودیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہاں، کل ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کا اوریجن کیسے ہوا اور آگے ان کے اوپر کیا گزری، یہ 2-3 ایپیسوڈز میں انشاءاللہ میں مکمل کر دوں گا، اور پورا سسٹم آپ کو بتاؤں گا۔ آج میں نے آپ کو شام کے بارے میں بتایا کہ قرآن نے کیا اس کی کے بارے میں فرمایا ہے، اور کل احادیث کو اور بنی اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔